نے فرمایا کہ اگر وہ اس بات پہ اس تقسیم پہ راضی ہوتے جو اللہ کے رسول نے فرمائی ہے اور یہ کہتے کہ حسبنا اللہ کا ہمیں کافی ہے، جو اللہ نے چاہا وہ ہمیں مل گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا ایک بہت بڑا مرتبہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل سے راضی ہوتا۔ اب آگے اللہ نے فرما دیا کہ یہ صدقات کا جو مسئلہ ہے، یاد رکھو کہ صدقات واجبہ بھی ہیں، نافلہ بھی۔ ایک صدقات واجبہ کا کیا معنی، یعنی وہ جو زکوٰۃ اللہ نے فرض کی، جیسے نماز فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض۔ اسی لیے اسلام کی بنیاد جو ہے وہ ان 5 چیزوں پہ ہے۔ سب سے پہلے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، صوم و رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا، وحج البیت لمن استطاع الیہ سبیلا، جس کو اللہ نے توفیق دی ہو زندگی میں ایک دفعہ حج بھی فرض۔ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، اس کو فقہا کے نزدیک کہتے ہیں صاحب نصاب۔ صاحب نصاب کا کیا معنی، یعنی 7.25 تولے سونے کی قیمت، ضروری نہیں کہ سونا ہو اتنا پیسے ہو، یا 52 تولے چاندی کی قیمت۔ اچھا، اگر کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے تو پھر دار و مدار چاندی پہ ہوگا کہ 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے، اگر اس کے پاس ہے، چاندی ہے، پیسہ ہے، جو چیز بھی ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ فرض۔ اور پھر یہ نہیں کہ مثلا 7.25 تولے سونا ہے تو اس کے بعد جو ہوگا، نہیں، وہ سب کی زکوٰۃ دینی ہے۔ یعنی اگر اس کے پاس 30 تولے ہے تو 30 تولے کی زکوٰۃ دینی ہے۔ اور نصاب زکوٰۃ کیا ہے کہ 2.5%، یعنی 100 میں 2.5 ریال، یوں سمجھیں۔ تو اب اگر سونا ہے یا چاندی ہے یا اور ان کی قیمت لگا کے پھر وہ 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دے۔ اب اگر کسی کے پاس رہائش کا مکان ہے تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اگر اس نے پلاٹ خریدا ہے اس نیت سے کہ اس کی قیمت جب زیادہ ہوگی تو میں بیچوں گا، یعنی کاروباری نقطہ نظر سے خریدا ہے، اس کی زکوٰۃ ہے۔ اور وہ زکوٰۃ بھی ہر سال کی مارکیٹ ویلیو، مثلا آپ نے خریدا تھا 1 لاکھ میں، آج وہ 2 لاکھ کا ہو گیا ہے تو 2 لاکھ کی زکوٰۃ آپ دیں۔ اگلے سال وہ 4 لاکھ کا ہو گیا ہے تو آپ 4 لاکھ کی زکوٰۃ دیں۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس مارکیٹ ہے، کوئی 10 دکانیں ہیں، تو اب دکانوں کی قیمت کی زکوٰۃ نہیں، دکانوں کا جو کرایہ آتا ہے اس پہ زکوٰۃ۔ کسی آدمی نے 2 مکان 3 مکان بنائے ہوئے ہیں اور کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، تو جو کرایہ آئے گا وہ سال کے بعد جمع ہوگا، اس پہ زکوٰۃ ہوگی، اس قیمت پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب اسی طرح گھر والوں کے لیے سونا چاندی کے زیورات ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چاہے وہ زیورات استعمال میں ہوں یا ویسے رکھے ہوئے ہیں کہ ضرورت کے تابع ہم بیچ دیں گے، زکوٰۃ دینی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے لیے اس نے بنائے ہیں، کبھی شادی پہ پہن لی، یہ ضروری نہیں کہ 24 گھنٹے پہنے، کبھی شادی پہ پہن لی ہے، کسی تقریب میں پہن لی، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اور اگر اس نے اس لیے رکھے ہیں کہ جب سونے کا ریٹ زیادہ ہوگا تو میں بیچ دوں گی، پھر اس پر زکوٰۃ۔ بہرحال میں نے پہلے بھی آپ سے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ امام صاحب ہمیشہ ایک احوط قول لیتے ہیں، یعنی جامع قول لیتے ہیں۔ کیا معنی، مثلا امام صاحب کہتے ہیں بھی زکوٰۃ ادا کریں، اب اس نے زکوٰۃ ادا کر دی، اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ قیامت میں 2 مجتہدین کے قول میں سے ایک کے حق میں فیصلہ ہوگا نا۔ اگر فیصلہ ہو گیا ابھی زکوٰۃ نہیں دینی تھی تو جو اس نے دی وہ صدقہ نافلہ ہو جائے گا، خیرات ہو جائے گا، اس کا ثواب تو ضائع نہیں ہوگا۔ لیکن اگر قیامت میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ نہیں، جو زیور پہلے ہوئے تھے اس کی بھی زکوٰۃ ہے، تو جن نے نہیں دی وہ کیا کریں گے، پھر وہ اپنی نیکیاں کٹوائیں گے۔ تو
اس لیے ہمیشہ ان کی عادت مبارک ہے کہ جو بھی قول لیتے ہیں وہ بڑا احوط لیتے ہیں تاکہ کسی قسم کا خدشہ نہ رہے. ابھی اگر اللہ کے ہاں زکوٰۃ ادا ہو گئی، اللہ کے ہاں زکوٰۃ نہیں تھی، نفلی صدقہ ہو گیا، ظاہر تو نہیں کی. ہر مسئلے میں یعنی